اب میں اس مقرر اور اس خطیب کا نام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں جسے پوری دنیا میں خطابت کا شرف حاصل ہے. لوگ مبالغتاً کسی کو خطیب الہند کہتے ہیں. ہم لوگ ٹیڑھا اور کھجوری میں تقریر کرتے ہیں، تعارف ہوتا ہے خطیب ہندوستان. مگر ماشاءاللہ یہ وہ خطیب ہیں جو ہر سال کئی بار عمرہ کے لیے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں. 17 بار الحمدللہ یہ حج کر چکے ہیں. پچھلے سال ایک جلسے میں انہوں نے فرمایا ہو سکتا اب کچھ تعداد بڑھ گئی. 27 حج یہ کر چکے ہیں اور 33 عمرہ شاید آپ کر چکے. یہ وہ شرف انہیں حاصل ہے. تو ہم لوگ کسی کو مبالغتاً کسی جملے سے یاد کرتے ہیں، مگر یہ وہ خوش نصیب خطیب ہیں جنہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں تقریر کرنے کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. گھنٹوں تقریریں ہوتی ہیں. مکہ شریف اور مدینہ شریف میں رہنے والے ہندوستانی مسلمان وہاں بھی ان کی تقریروں کا اہتمام کرتے ہیں اور نبی کے شہر میں بیٹھ کر نبی کی عظمتوں کے ترانے گنگناتے ہیں. آئیے اس خوش نصیب خطیب کا، اپنے اس عظیم مقرر کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیجئے. نعرہ تکبیر. اب وہ خطیب ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں. محبت کے ساتھ پوری عقیدتوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خطیب الہند حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ، خطیب الہند حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. السلام علیکم. الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نحمدہ نصلی علی حبیبہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. سارا مجمع جی لگا کر محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. اور اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں.
سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، انا لہا کا یہ مزدہ سنانے آئے ہیں۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ ومعجزۃ من معجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، سب کو برداشت کیا تو مجھے بھی 1 گھنٹہ برداشت کر لیجئے، ہے کہ نہیں؟ جو کام ہونا تھا ہو چکا، اور جامعہ اور چندے کا کام تو ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا ہی رہے گا۔ 1 گھنٹہ برداشت کر لیجئے۔ اگر آپ نے اٹھنا بیٹھنا بند رکھا، اب محبت سے حدیث پاک آپ نے سن لیا، تو میں بھی آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے گناہگار بیٹھے ہو گھنٹے بھر میں پاک ہو جاؤ گے، اور جتنے بیمار بیٹھے ہو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ 1 گھنٹے کے بعد اگر کسی نے یاد کرا دیا تو ایک ایسی حدیث سنا کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ کہ زندہ رہو گے تو مچلتے رہو گے، قبر میں بھی اٹھو گے تو مسکراتے ہی رہو گے، مگر اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر ملت کا حکم ہوا، میں حاضر ہو گیا ہوں، برداشت کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سن لیجیے، پھر اس کے بعد بغیر کسی تمہید کے جب میں تقریر شروع کروں گا تو آپ کو لگے گا دودھی میں نہیں ہیں، وایا بریلی مدینے کی گلیوں میں آ گئے ہیں۔ بہت شعر آپ نے سنا زاہد بھائی سے، 2 شعر ہم سے بھی سن لیجئے۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اور موت جب مانگی دیار مصطفیٰ کے سامنے، موت کو بھی آرزو میری بڑی اچھی لگی۔ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 290 باب ما جاء فی التسبیح حدیث 28 70 16 17 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان الحمدللہ یملؤہ التکبیر یملؤ ما بین السماء والارض۔ سرکار فرماتے جب کوئی سنی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس سے ایک ترازو کے آدھے پلے بھر جاتے ہیں۔ یہ ترازو نہیں جس پہ آپ چلتے ہو، اللہ کا ترازو، جو اس ترازو کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے ندع الموازین القسط لیوم القیامہ، خدا فرماتا ہے بندو قیامت کا دن آئے گا تو ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے جس پہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال ہمارے آپ کے تولے جائیں گے، چاہے جتنا سبحان اللہ کہو، جتنے بیٹھے ہو، کسی کے نیکی کا پلہ بھاری نہیں ہے۔ قیامت میں کیا کرو گے؟ تو میں چاہتا ہوں 1 گھنٹے کی ایک ایسی تقریر ہو جائے کہ سب کے نیکی کا پلہ انشاءاللہ بھاری ہو جائے۔ بولو نا، بھاری کرنا ہے نا بھائی۔ تو جب کوئی سنی سبحان اللہ کہتا ہے تو آدھا پلہ بھرتا ہے، اور جب کوئی سنی الحمدللہ کہتا ہے تو ثواب سے دونوں پلے بھر جاتے ہیں، اور جب کوئی سنی اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین سے آسمان تک لبالب بھر کر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک بار ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نہ ہوا احیاء العلوم جلد اول باب فضیلت التسبیح سطر 4-5 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست له نخلة فی الجنہ۔ حضور فرماتے جب کوئی سنی جنتی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس مسلمان کے نام اللہ کی طرف سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ تو گھنٹے بھر میں کتنے درخت آپ لگا سکتے ہیں آپ جانیے۔ میرا کام ہے حدیث شریف سنانا، آپ کا کام ہے کبھی کبھی جنت میں درخت لگاتے رہنا۔
ایک بار سارا مجمع جی لگا کر محبت سے کہو سبحان اللہ، اور ایک بار محبت سے کہیے الحمدللہ، اور ایک بار جی لگا کر بولیے اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اور ایک نعرہ سنیوں کا نعرہ، بڑا پیارا نعرہ، انشاءاللہ مولا نے چاہا تو قیامت میں بھی وہ نعرہ لگے گا، اور ایسا نعرہ ہے کہ اپنوں میں غیروں میں وہ پہچان کرا دیتا ہے۔ مثلا آپ بریلی شریف جا رہے ہیں، یا کچھوشا شریف، یا دلی، یا بمبئی، ٹرین کی ایک بوگی میں 10 ٹوپی والے بیٹھے ہیں، پہچانتے نہیں ہوں کہ اپنا ہے کہ بیگانہ، تو ان کے کان میں چپکے سے کہہ دینا یا رسول اللہ، مسکرا دے تو سمجھنا سنی بیٹھا ہے، بگڑ جائے تو سمجھنا پکا جہنمی بیٹھا ہے۔ تو ایک بار محبت سے بولو یا رسول اللہ، محبت سے بولیے یا رسول اللہ، میری جانب جو ہو جائے اشارہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ۔ جو آیت میں نے پڑھی خطبے کے بعد 18واں پارہ سورہ نور صفحہ 500 آیت 61 رکوع 14 سطر 4-5، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتا مسلمانوں جب جب گھر جاؤ، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جتنی بار جاؤ، اللہ فرماتا ہے پہلا کام یہ ہے کہ گھر جانا تو گھر والوں کو کہنا السلام علیکم۔ کیا کہو گے گھر والوں کو؟ تو فائدہ کیا ہوگا؟ تفسیر ابن کثیر 18واں پارہ فی تفسیر سورہ نور صفحہ 307 سطر 2-3 پہ، قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم اذا دخلت بیتا فسلم علی اہلک یقصر خیر بیتک، سرکار فرماتے گھر جانا گھر والوں کو سلام کرتے رہنا، سلام کرتے رہو گے تو تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ ایک بار سارا مجمع کو میں کہتا ہوں السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہاں جلسہ ختم ہوگا تو کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ گھر جائیں گے، بولیے نا کہاں جائیں گے؟ گھر جانے کا طریقہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، اس لیے گھر کی برکت ختم ہو رہی ہے۔ سنو، مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اپنی تفسیر نعیمی میں اسی آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں سنیوں گھر جانا تو گھر کا جو مین دروازہ ہے پہلے اس میں بایاں پیر مت رکھ دینا، گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ پہلے سیدھا پیر رکھنا، اب پیر رکھنا تو صرف قدم مت رکھنا، قدم رکھتے وقت پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدھا پیر رکھ دیا بسم اللہ پڑھ کے۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ جانے والا سلام کرے گا۔ آپ گھر گئے، سامنے بیوی آ گئی، کہو السلام علیکم، باپ ہے، بیٹا آ گیا، باپ کہے بیٹا کو السلام علیکم، بھائی ہے، بہن آ گئی، کہو میری بہن السلام علیکم۔ کیوں؟ نبی فرماتے سلام کرتے رہو گے تو گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ مگر آپ سنی ہو شرم آتی ہے، ایک جگہ گئے تقریر کرنے، بولے مولانا صاحب کا کیا ہوا بابو؟ بولے بیوی کو سلام کیا جائے گا، اس کا تو بھاؤ بڑھ جائے گا۔ تو کیا بھاؤ گرا دینا ہے؟ اب مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی کو میاں بیوی میں زیادہ جھگڑا ہوتا ہو اور سلام چالو کر دے تو میاں بیوی کا جھگڑا پیار میں بدل جائے گا، باپ بیٹے کا لفڑا محبت میں بدل جائے گا۔ تو ایک بار اور سب کو میں کہتا ہوں السلام علیکم۔ سنی بھائی اسی جواب دو گے؟ یہاں تو جلسہ ہر سال ہوتا ہے، کم سے کم سیکھنا چاہیے نا۔ دیکھو جواب کیسے دیا جاتا ہے، ایک حدیث شریف سناتا ہوں پھر اسی حساب سے جواب دینا۔ بخاری شریف جلد ثانی پارہ 25 کتاب الاستیزان حدیث نمبر 1 سطر 25 26 27، لما خلقہ اللہ تعالی آدم طولہ 60 ذراع، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا 60 ہاتھ لمبا۔ کتنے لمبے تھے؟ 7 نہیں، 6 پہ 0 60۔ اگر 30 ہاتھ کا آدمی کوئی دودھی میں آ جائے تب کیا ہوگا؟ سارا جلسہ ادھر ہی چلا جائے گا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے کچھ نہیں ہوگا، آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کے ہیں، تم ان کی اولاد ہو، قیامت میں اللہ تم کو بھی 60 ہاتھ کا بنا دے گا۔
سبحان اللہ. اللہ نے پیدا کیا اور کہا آدم جاؤ ادھر جاؤ فسلم اللہ نفر من الملائکۃ من جلوس، فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو. دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں. فإنما تحیتک وتحیت ذریتک، جو فرشتے جواب دیں گے وہی جواب تمہارا بھی ہوگا، وہی جواب قیامت تک تمہاری اولادوں کا بھی ہوگا. حضرت آدم کا کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ فزادوہ رحمت اللہ. فرشتوں نے جواب میں رحمت اللہ بڑھا دیا. اگر کوئی نہ بڑھایا تو گناہ نہیں ہوگا، مگر بہتر مستحب طریقہ یہی ہے، قرآن کا بھی مطالبہ یہی ہے. کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں رحمت اللہ بڑھا دیجئے، برکاتہ بڑھا دیجئے. اگر مسئلہ سمجھ رہے ہیں تو ایک بار اور میں کہتا ہوں السلام علیکم. اس طرح سے نہ دیجیے گا. اور ہم نے تو دیکھا ہے آج کل بڑی مشکل سے تو سنی کے گھرانے میں کچھ بچوں کو سلام سکھا دیا جاتا ہے. اب بچوں نے سلام سیکھ لیا، چھوٹا بچہ 2 سال کا کہ ابو السلام علیکم، تو باپ خوشی میں کہتا ہے خوش رہو بیٹا خوش رہو. وہرے باپ جوانی میں گنہگار ہو گئے، کہتا ہے بیٹا امی السلام علیکم، تو ماں کہتی جیتی رہو بیٹا. ماں بھی گنہگار ہو گئی، باپ بھی گنہگار ہو گیا. سلام کا جواب نہ خوش رہو ہوتا ہے، نہ جیتی رہو ہوتا ہے. سلام کا جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے. سنو اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ سناتا ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار کی عمر ہے کم و بیش 4 سال. مکتب میں زیر تعلیم ہے. ایک شاگرد آیا، استاد اس نے پڑھے لکھے نہ تھے. استاد سے کہا السلام علیکم، تو استاد نے کہا خوش رہو بیٹے خوش رہو. اعلیٰ حضرت کی عمر دیکھیے تیور بدل گیا، شریعت کا لحاظ دیکھیے. عرض کرتے استاد سے حضور توبہ کیجئے، آپ گنہگار ہو گئے. سلام کا جواب خوش رہو نہیں ہوتا ہے، سلام کا جواب تو وعلیکم السلام ہوتا ہے. جب اعلیٰ حضرت کا بچپنا ایسا ہے تو اعلیٰ حضرت کی جوانی کیسی رہی ہوگی. سب سچ کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. سرکار فرماتے سلام کرنے والے کے پچھلے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے اور اس کے نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. تو خالی ہم ہی سلام کرے، ایک بار آپ لوگ بھی تو سلام کیجئے. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مان لو بھیا جلسہ میں سب آ گئے، میں وقت ایسا ہے اس کے حساب سے تقریر کر رہا ہوں، ابھی سنتے رہو. انشاءاللہ تعالی جاتے جاتے توبہ کر کے ہی جاؤ گے، اب کچھ مسئلہ سیکھ کے جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھو مان لو جلسہ میں سب آ گئے، بھائی بھی آ گئے، بہنیں بھی آ گئی، اور گھر میں تالا لگا کے آ گئے. اب حکم ہے جاؤ تو سلام کرو. اب گھر میں کوئی نہیں تو کس کو سلام کرو گے؟ تو اسی آیت کی تفسیر کے تحت ملا علی قاری مفتی مکہ در شرح شفا جلد اول صفحہ 116 اور صفحہ 117، صفحہ 116 کا سطر 31 ہے اور صفحہ 117 کا سطر 1-2 ہے. علم یکن فی البیت احد وقل السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ لان روحه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر فی بیوت الاسلام. فرماتے ہیں جانا تو گھر والوں کو سلام کرنا، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو قدم رکھتے ہی اپنے نبی کو سلام کرنا. کیوں؟ نبی تمام مومنوں کے گھروں میں موجود ہیں، گھروں میں بھی ہے. ہمارا مقدر ہے کہ ہماری محفلوں میں بھی ہے، سوال کے وقت تمام قبروں میں بھی ہے. جبھی تو شاعر کہتا ہے کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. گھر جاؤ سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی کو کیا کہنا؟ یا نبی سلام علیکہ. بولیے نا یا نبی. دیکھیے ایسی بولیے گا، جو نہ بولو گے اس کا نقصان ہو جائے گا آپ جانیے، اور جو بولو گے اس کا فائدہ کیا ہوگا. حدیث شریف سنا دیتا ہوں تو ایک چانس اور دیتا ہوں، سب آدمی بولو یا نبی سلام علیکہ. فائدہ کیا ہوا؟ ابو داؤد شریف جلد اول باب زیارت القبور حدیث نمبر 179 قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. نبی فرماتے کہیں سے سلام کرو، یو پی سے کی بہار سے، نیپال سے کی جاپان سے، کہیں سے سلام کرو، میں تمہارا سلام مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں.
اور سننے کے بعد کیا کرتا ہوں؟ غور سے سنیے، حتی رد علیہ السلام، مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں اور مدینہ ہی سے تمہارے سلام کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک بار سارا مجمع پڑھو، مصطفیٰ جانے رحمت پہ، محبت سے پڑھیے نا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ۔ ماشاء اللہ ہے، ہم نے دیکھا ہے بہار میں، یو پی میں بھی دیکھا، بنگال میں بھی، اڑیسہ میں بھی، ہم لوگوں کے جب نکاح ہو جاتا ہے نا اور قاضی صاحب جب دعا کر لیتے ہیں تو دولہا کھڑا ہو کے مجمع میں کہتا ہے، بھائیو السلام علیکم۔ آپ کے یہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بیٹھ کے، آپ کے یہاں بھی کھڑا ہو کے؟ تو وہابیوں سے پوچھئے کہ ماں نے دودھ پلایا تو ایک حدیث بتاؤ، کہاں لکھا ہے کسی حدیث میں کہ نکاح ہو جائے تو کھڑا ہو کے سلام کرو؟ مگر آج تک دیکھا سارے مجمع میں دولہا کھڑا ہو کے سلام کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے کہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کھڑا ہو کے کہا ہے سلام کیا۔ اور جیسے سنی کھڑا ہو کے کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، تو ملا سے پوچھو تیرا پاؤں کاہے بھاری ہو جاتا ہے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ تو بتاتے ہیں، ادھر راؤ پیارے ہنر راسمائے، تو تیرا دما ہم جگر راسمائے، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے۔ سنو، ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرہ عنوان تھا، بدھو لوگ کہتے تھے نبی پہ سلام نہ پڑھو، سنی حضرات کہتے تھے سٹ کے بولنا ہے کیا، تو ہم ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بولیے، ماشاءاللہ بولیے۔ سنیوں نے کہا قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ فرماتا ہے محبوب پہ درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، ہے کہ نہیں؟ موبائل کو آیا جوش، کہا حضرت 5 منٹ رکیے تو ان وہابیوں سے ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیسے مناظرہ کرے گا؟ نہ حافظ ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری، کوئی سے کرے گا؟ بولے بس 2 منٹ میں چپ کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے کرو۔ موبائل نے کہا بدو، مان لو بیٹا ہے یو پی میں، باپ ہے امریکہ میں، اب تم باپ کو سلام کرنا چاہتا ہے تو لیٹر نہیں لکھتا ہے، موبائل بھی لکھا ابو السلام علیکم، لگایا باپ کا نمبر، ایس ایم ایس کے ذریعے بٹن دبا دیا، منٹوں نہیں سیکنڈوں میں بھیا یو پی کا سلام امریکہ، موبائل بولتا اوکے پہنچ گیا سلام۔ تو موبائل نے کہا اے بدو ٹوپی والے، جب موبائل کے ذریعے امریکہ باپ کو سلام بھیجا جا سکتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مدینہ نبی کو نہیں بھیجا جا سکتا ہے؟ تو ایک بار کہنا محبت سے مصطفیٰ جانے رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، سبحان اللہ۔ سنو ایک لمبی حدیث سنا دیتا ہوں، بخاری شریف جلد ثانی دھارا 22 صفحہ 810، باب مکل حتی شبع، حدیث نمبر 1 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27۔ انس قال قال ابو طلحہ لام سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضعیفا فهل من عندك شيء؟ قالت نعم، فاخرجت راسا من شعير ثم اخرجت خمارا فلفت الخبز ثم دست تحت صوبي وارسلنا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذهبت به وجدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد وما هن، فقمت على باب المسجد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا فانطلقت حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه لام سلیم قد جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنار وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله رسوله عالم۔ یہ کیسٹس پیش کر رہے ہیں منا ریڈیو الیکٹرانکس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر یعنی MR سیریز رنکا موڑ گڑھوا۔ میں نے اپنے بزرگوں کے کرم سے، ہے کہ نہیں، حضرت علامہ مولانا نصیر ملت ہمارے استاد ہیں، میں نے حضور سے اشرفیہ میں پڑھا ہے، اشرفیہ الجامعۃ الاشرفیہ، سرکار حافظ ملت کا فیضان ہے، بریلی والے پیر مفتی اعظم کا کرم ہے کہ میں نے امریکہ میں بھی تقریر کیا، ہالینڈ میں بھی کیا، جرمن میں بھی کیا، فرانس میں بھی کیا، بیلجیم میں بھی کیا، دبئی میں بھی کیا، موریشس میں بھی کیا، افریقہ میں بھی کیا، لسیتھو میں کیا، ہرارے میں کیا، موزمبیق میں کیا، کراچی میں کیا، حیدرآباد سندھ میں بھی کیا، موریشس میں بھی کیا، بنگلہ دیش میں بھی کیا، مگر خدا کی قسم انڈیا کے باہر بھی جہاں جہاں تقریر کرنے گیا وہاں بھی ہر جلسے میں دیکھا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہا تھا۔
تو آپ بھی تو بول دو مسلک اعلی حضرات، عشق و محبت، عشق و محبت، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروز آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو، حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے، ملفوظات ہے، فوائد الفواد، اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے بھیا، ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ وہ واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کر دیں۔ ایک بار حضور گئے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے یہاں کا، عائشہ السلام علیکم، دیکھو نبی ہے، امام الانبیاء ہے، جاتے ہی اپنی بیوی کو سلام کیا، اور آپ کو شرم آ رہی ہے۔ ایک گاؤں میں گئے تھے تقریر کرنے کے لیے، تو اس کو میاں بیوی میں لفڑا چل رہا تھا، میری تقریر سن کے سوچا لفڑا اپنی جگہ، بیوی کو سلام کرنا چاہیے، وہ گیا کہا بیوی السلام علیکم، تو آج کل کی بہن بھی تو اتنے واقف شریعت سے ہوتی نہیں ہے، غصے میں تھی کہ اپنا سلام اپنے پاس رکھیے، ارے ہائے گنہگار ہو گئی۔ اس لیے تو گرلس اسکول کھولا جا رہا ہے کہ عورتوں کو بھی مسئلہ سمجھایا جائے کہ سلام کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے پاس رکھیے، سلام کا جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے، ورنہ بہن گنہگار ہو جائے گی۔ ایک بار اور کہتا ہوں السلام علیکم۔ سرکار نے کہا عائشہ السلام علیکم، تو حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، کہ عائشہ بیویوں میں سب سے زیادہ پیار میں تمہیں سے کرتا ہوں۔ بخاری شریف جلد اول پارہ 10 صفحہ 351، سطر 2 سے لے کر سطر 22 تک 10 بیویوں کا تذکرہ اس صفحے پر ہے۔ سرکار نے فلا تؤذینی بعائشہ، اے بیویوں عائشہ کے بارے میں مجھے مت ستانا، کیونکہ تمہارے لحاف میں رہتا ہوں تو وحی نہیں آتی ہے، اور عائشہ کے لحاف میں رہتا ہوں تو جبریل وہاں بھی وحی لے کر کے آ جاتا ہے۔ اتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ سنو، ایک روز سرکار نے عائشہ میری پہلی بیوی خدیجہ کا کوئی جواب نہیں ہے، تو سرکار عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہہ دیا حضور اس ضعیفہ کی اتنی تعریف آپ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ جملہ تو ہے ناراض ہونے کی، مگر سرکار کو اتنا پیار حضرت عائشہ سے، ناراض نہ ہوئے، مسکرا دیے اور مسکرا کر فرمایا عائشہ کیسی بات کر رہی ہیں، میں اس بیوی کی تعریف کیوں نہ کروں گا جس بیوی سے خدا نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے ہاں دل نہ دیکھا ماہوں میں ہر نے اس ردائے نصرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے کہا عائشہ بڑا پیار ہے تم سے، آج میں تم کو کچھ دینے آیا ہوں، جو مانگنا ہے اپنے نبی سے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ۔ اے سنی بھائی بہت دیے ہو 25,000 25,000 1 لاکھ، مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو؟ کہہ کے دیکھے اب یہ جنازہ نکل جائے، یہ جملہ کون کہے گا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو؟ چلو بریلی امام احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، واپس دینے والا ہے سچا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سرکار نے عائشہ جو مانگنا ہے آج تم کو اپنے نبی سے مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ نے سوچا یا اللہ کیا مانگیں، نبی سے بڑھ کے دنیا میں کیا ہے، جب نبی ہی میرے ہیں تو ساری کائنات میری ہے، اب نبی سے کیا مانگیں۔ حضرت عائشہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا مانگے، تو بخاری شریف جلد ثانی پارہ 25 صفحہ 918 سطر 23، آگے کیا ہے 23 کے آگے بولیے نا، 24 سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ایک بار پہلی بار جب اشرفیہ سے ہم فارغ ہوئے، اس مردود کا دور تھا، اڑیسہ گئے تقریر کرنے، پہلی بار ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، اڑیسہ والوں نے کہا حضور ذرا گول ٹوپی کے بارے میں ضرور کچھ کہیے گا۔ ہم کہہ رہے گول ٹوپی ہم سمجھے نہیں کیا ہوتا ہے، اشرفیہ میں تو پڑھایا نہیں کسی نے کہ گول ٹوپی کیا ہوتا ہے۔ بولے جس کو آپ 24 کہتے ہیں نا اسی کو ہم لوگ گول ٹوپی کہتے ہیں۔ بولے اچھا، کرناٹکا میں گئے تو بولا حضور ٹونڈے کے بارے میں کچھ بولیے گا۔ بولے ٹونڈے کیا ہے؟ بولے وہی 24۔ میں کہا واہ رے جناب
ہر اسٹیٹ میں آپ کا الگ الگ نام ہے، اب بیچارے سنی کا ایک ہی نام ہے۔ دنیا میں کہیں چلے جاؤ، جہاں کہہ دیا یا نبی سلام علیکہ تو کوئی نہیں کہتا بہاری ہے، کوئی نہیں کہتا بدایونی ہے، کوئی نہیں کہتا کانپوری ہے۔ سمجھ میں آ گیا آنے والا پکا بریلوی آ گیا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو سنو کہ عائشہ صفا دے دیا حدیث سنو، یا عائش ہادہ جبریلو یکرے کا السلام، اے عائشہ دیر کر رہی ہو مانگنے میں، جبریل تم کو سلام کرنے آئے ہیں۔ کیسی بیوی ہے جن کو جبریل سلام کرنے آئے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکا ترا ما لا ارا۔ حضور آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی ہوں، آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو پوری دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ ای بدھو ٹوپی والا کہتا نبی دیوار کے اس طرف نہیں دیکھتے ہیں، توف ہے تمہارے گندے عقیدے پر۔ ہم سنیوں کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے کہ نبی وہ دیکھتے ہیں جو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ تو اپنے عقیدے پر خوشی میں ایک بار محبت سے تو بول دو یا رسول اللہ۔ عائشہ بہت دیر کر دی مانگنے میں، مانگو نا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حضور کیا مانگیں، جب آپ میرے ہیں تو آپ سے بڑھ کے کیا ہے جو مانگیں، آپ ہی ہے تو کائنات میری ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ جلدی نہ کرو، مہلت دیتا ہوں، 1-2 روز کا ٹائم دیتا ہوں، اگر جواب نہ آتا ہے تو اپنے باپ ابو بکر کے گھر جاؤ، اب باپ سے اس مسئلے کا جواب سیکھ کے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ گئی، السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب نہیں مگر 80% سنی اس طرح بگڑ گیا ہے کہ اس کی بیٹی سسرال سے آتی ہے نا، ابو السلام علیکم تو باپ خوشی میں کہتا ہے خوش رہو بیٹی خوش رہو۔ ہمارے باپ بڑھاپے میں گنہگار ہو گئے، ہے کہ نہیں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کامی السلام علیکم تو ماں کہتی جیتی رہو بیٹی، ماں بھی گنہگار باپ بھی گنہگار۔ خبردار بیٹی سلام کرے کی پوتی پہلے جواب دینا، بعد میں کہنا خوش رہو ہونا۔ اگر مسئلہ سمجھ رہے ہو تو ایک بار اور کہتا ہوں السلام علیکم، بعد میں کہنا خوش رہو گے جیتے رہو، پہلے جواب دینا۔ یار غار نے کہا بیٹی کیسے آنا ہوا، کہا دیکھیں نا حضور نے کہا مانگ لو، تو ابو نے کہا جلدی مانگ لو نا، ایسا موقع کب ملے گا؟ کہا حضور مانگ تو لوں ابو مگر مانگنے نہیں آتا ہے، تو حضور نے کہا اپنے باپ سے جواب سیکھ کر آ جاؤ۔ یار غار نے کہا ہاں بیٹی جواب اس کا میں سکھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات ٹھہریے ذرا 1 منٹ بیچ میں، اگر کوئی شوہر آج بیوی سے کہہ دے مانگو مانگو تو آج کی بیوی کیا مانگے گی؟ اب مان لیجیے ہماری بہن کو مانگنے نہ آتا ہو اور شوہر کا دے باپ سے سیکھ کے آؤ، تو آج کا باپ کیا سکھائے گا؟ اپنے نہ آتا ہے تو بیٹی کو کیا سکھائے گا؟ ہاں کچھ باپ بگڑا ہوا ہوگا تو کہہ دے گا کہ زمانہ بدل رہا ہے، بھاؤ بڑھ رہا ہے، 10 تولہ سونا خریدوا کے کہنے رکھ لیتی ہوں، بعد میں کام آ جائے گا۔ واہ باپ کتنا غلط جواب آپ نے بیٹی کو سکھایا ہے۔ میری بہن اگر تمہارا مقدر جاگے اور کسی دن شوہر کہہ دے کہ بیوی مانگ لو جو مانگنا ہے، تو کہہ دینا شوہر وعدہ کر لو کہ جب تک آپ کی بیوی زندہ رہے گی آپ ہم سے راضی رہنا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نبی فرماتے ہیں جس بیوی سے شوہر راضی رہتا ہے اس بیوی سے خدا راضی رہتا ہے، اس بیوی سے خدا راضی رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو یار غار نے کہا بیٹی اس کا جواب تو میں سکھا دیتا ہوں۔ کہنا حضور آپ جو شب معراج گئے اللہ کے یہاں، آپ میں اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، فوہا الی عبدہ ما اوہا، جو کسی کو نہیں پتا ہے، نہ عرش بری نہ روح امی نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے۔ دو شعرا اور اگر آپ لوگ جگہ ہیں تو 2 شعرا اور سنا دوں بھیا؟ سنو نا، سنا دوں تو سارا مجمع کہنا تمہارے لیے۔ کیا کہو گے بولو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے۔ لیجئے پیچھے والے سوچتے آگے سے کام چل رہا ہے، ارے سب کو نہ ثواب ملے گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے۔ مکین و مکان تمہارے لیے۔ چنین و چنا تمہارے لیے۔ بنے 2 جہاں، تمہارے لیے۔ بہن میں زبان تمہارے لیے۔ بدن میں ہے جان، تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ اٹھے بھی وہاں۔ تمہارے لیے۔ یار غار نے کہا بیٹی جاؤ، کہنا حضور کچھ نہیں چاہیے، آپ میں اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک راز کی بات اپنی بیوی عائشہ کو بھی بتا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ گئی السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام۔ حضور وعدہ ہے
ہاں عائشہ وعدہ ہے مانگو نا. کہا حضور کچھ نہیں, آپ میں اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک راز کی بات اپنی بیوی عائشہ کو بھی بتا دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے مسکرا دیا کہ عائشہ تمہارے باپ کا جواب ہمیں بھی پسند آ گیا. سبحان اللہ. اب سنو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ نہیں کہ راز کی بات جلدی نہیں بتانا چاہیے. یہ تو کتنے سال کے بعد یہاں بگارو میں گئے تھے, اس وقت مرحوم حضرت مولانا قاری رضی اللہ صاحب اللہ ان کی قبر میں رحمت عطا فرمائے. وہاں بھی یہی ہوا کہ چندہ کے بعد ہی میرا نمبر آیا. آج بھی یہی ہوا اور یہی ہونا چاہیے, چونکہ چندہ نہیں ہوگا تو مدرسہ کیسے چلے گا بھائی, ہے کہ نہیں, روم کیسے بنے گا. ہم کو کوئی تکلیف نہیں, ہونا بھی چاہیے. اور کبھی کبھی حضرت سے گزارش ہے کہ ایک دن ہم کو بھی پہلے تقریر کرا دیجیے. سبحان اللہ, مجھے اچھا لگا, کوئی تکلیف نہیں ہے. دعا مل جائے استاد کی تو شاگرد کے یہی بہت کافی ہے. بولو نا کافی ہے کہ نہیں, بولو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غور سے سنو, راز کی بات جلدی نہیں بتانا چاہیے. تو اس راز کو ہم بھی ایک سال کے لیے چھپا دیتے ہیں تاکہ اسی بہانے پھر آئندہ ہم یہاں آ جائیں گے. کیا خیال, اچھا رہے گا نا, بولو نا. اچھا نہیں رہے گا, ابھی بتا دیں. ٹھیک کہتے ہیں آپ, کوئی مر گیا سال بھر میں تو قبر میں بھی سوچے گا راز کا کیا ہوا. اس لیے اب یہ بتا دیتے ہیں. من میرے بھائی اتنا عمدہ راز ہے مولانا حفاظت خان, اتنی خاموشی میں اس کو ہم کیسے سنائیں گے. ذرا سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اب دیکھو کیا پیارا راز ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ, رازوں میں ایک راز اللہ نے یہ بتایا کہ محبوب میں نے اپنے کرم سے, کسی کے کہنے سے نہیں, اپنے کرم سے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو مسلمان, سنیوں کو کہتے ہیں مسلمان, جو مسلمان بلا وجہ شریف کسی کا دل نہ توڑے گا, قیامت کا دن آئے گا تو اس مسلمان کو میں بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ جتنا سبحان اللہ کا ہو سب تو دل توڑ کے بیٹھے ہو. کوئی ماں کا, کوئی باپ کا, کوئی پیر صاحب کا, کوئی امام صاحب کا, کوئی محلہ والے کا. سنیوں کب سے آپ بگڑ گئے. سنی کہیں دلوں کو توڑتا ہے. ابے اچھا سنی تو وہ ہوتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. سنو حدیث پاک کا ترجمہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. ایک روز سرکار انس مانگو تو کیا مانگنا ہے. تو حضرت انس نے کیا مانگا. اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن فرماتے گویا کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کیوں کہوں میں, مجھ کو یہ عطا ہو کہ وہ عطا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا والا ہوں. سبحان اللہ. اب کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرت انس نے کہا حضور مجھے مانگنا نہیں آتا ہے, آپ خود سے جو چاہے غلام کو عطا کر دیں. تو علیہ صاحب ابن حجر جلد علیہ صاحب ابن حجر کے اندر ہے کہ نبی نے دعا فرما دی مولا انس کے بچوں میں برکت دے دے. تو نبی نے دعا فرما دی تو انس کے گھر میں 80 بچے پیدا ہوئے. کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 80. ہم کو آپ کو نبی نے کیا فرمایا, مشکاۃ شریف جلد ثانی کتاب النکاح میں, ان کو تو 80 بچے ہوئے. ہم کو آپ کو کیا نبی نے فرمایا. سنیاں سنو, بگڑو نہیں, سدھرو. نبی فرماتے جتنے بچے پیدا ہونے دینا, روک مت لگانا, نسبندی ورہ نہ کرا لینا, جتنے بچے پیدا ہونے دینا. کیوں؟ قیامت میں فخر کروں گا کہ سب سے زیادہ غلام تو ہمارے ہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سے 10 سال پہلے جب اشرفیہ میں پڑھتے تھے اس وقت بھی دیکھا, 10 سال پہلے بھی دیکھتے تھے دیواروں پر, اخباروں پر میں کیا لکھا رہتا تھا, ہم دو ہمارے دو. اب یہ نعرہ کہیں نہیں دکھتا ہے, ہم دو ہمارے دو دکھتا ہے جی کہیں. ایک سب سے پوچھا نیتا جی, ادھر والے تھے, ادھر والے کہے بھائی ہم دو ہمارے دو والا نعرہ ختم ہو گیا کیا. بولے مولانا صاحب یہ نعرہ ختم ہو گیا, بڑھایا ہم لوگوں نے. کیا بڑھایا ہے؟ بولے ہم دو ہمارے چار, ابھی دو بڑھایا ہے ہم لوگوں نے. بولے کہے دو بڑھایا؟ بولے مسلمان بہت پیدا کرتا ہے, ہم لوگ دو پر رہیں گے تو آپ لوگ زیادہ ہو جائیے گا. میں نے کہا نہ گھبرا, دھیرے دھیرے تو بھی میرے نبی کے فرمان پہ آتا جا رہا ہے. محبت سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی ام سلیم سے فرمایا, اے بھائی شوہر کا نام ابو طلحہ ہے. میرے خیال سے پورے مجمع میں شاید کسی کا نام ابو طلحہ ہو کی نہ ہو, نہیں ہوگا. اب بہت کم ایسا گھر ہوگا جس گھر میں کسی بہن کا نام ام سلیم ہے, نہیں ہوگا.
اللہ ماشاءاللہ کہیں مل جائے، اس لیے کہ آج کل کے لوگوں کو نیا نام چاہیے۔ ایک شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، آئے میرے پاس، کہا حضور میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ میں کہا جلدی مسکراؤ، کیونکہ نبی فرماتے جس گھر میں بیٹی ہو پیدا، گھر والوں کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھنا منافقوں کا گھر ہے، اب بیٹی پیدا ہو گھر والا مسکرا دے تو سمجھنا ایمان والوں کا گھر ہے۔ نبی فرماتے جس گھر میں جتنی بیٹیاں رہتی ہیں اس گھر میں اتنے رحمت کے دریا بہتے رہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ ماں باپ جنتی ہیں جو بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، وہ بھائی جنتی ہے جو بہن سے پیار کرتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ریزرویشن ٹکٹ میرے پاس ہے ٹیچی میں، آپ لوگوں کے پاس بھی دکھے گا، ٹکٹ پہ لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، نہیں ٹکٹ پہ نہیں لکھا رہتا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میں کہا بدو یہ نعرہ اب تم کو سمجھ میں آیا ہے؟ ہمارے نبی نے تو ترمذی شریف جلد ثانی کی حدیث ہے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا ادبہن ورحمہن، بیٹی کو تعلیم بھی دو اور بیٹی سے پیار بھی کرو۔ جو نعرہ نبی نے دیا ہے آج نعرہ وہ تو لگانے چل گیا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب سنو بھیا سنو، محبت سے سنو۔ اس جوان نے کہا حضور بیٹی پیدا تو ہو گئی، ہم آپ سے نام رکھانے آئے۔ نام کہو، نام رکھانا ہے کیا؟ میں نے کہا غوث پاک کی ماں کا نام ہے ام الخیر فاطمہ، رکھ دو۔ بولے اچھا اور کوئی نام ہے حضور؟ میں کہا ماہ نور فاطمہ۔ بولے اور؟ محلقہ فاطمہ۔ بولے اور بتائیے؟ زینت فاطمہ، خلت فاطمہ، سنبل فاطمہ، گلشن فاطمہ ہے کہ نہیں، ادیبہ فاطمہ، عالیہ فاطمہ۔ تو جوان کا کہا حضور خالی پرانا ہی نام بتا رہے ہیں۔ ہم کا کیا کرے، ہم پرانا مولوی ہے، نیا نام تو آتا نہیں۔ تو بولے اپنے سے رکھو نا، تم کیا رکھے گا؟ تو کالج کا پڑھا والا کا بولے دیکھیے حضور ہم نام رکھتے ہیں، کتنا پیارا نام ہے۔ بولے رکھو ہم کو بھی سنا دو، کیا نام رکھتا ہے؟ کہا پہلی بیٹی ہے اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں نیلوفر، زندہ رہے تو فر فر کرے گی۔ کیا نام رکھا؟ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں شط اللمات جلد ثالث کتاب اللباس میں فرض اور واجب چیز تو نہیں ہے، مگر نبی فرماتے سنیو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور تم سے ہو سکے تو اپنی بیٹی کے نام میں فاطمہ بھی لگا دینا، کیونکہ مجھ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار ہے، اور جس کی بیٹی میں نام فاطمہ لگ جاتا ہے مجھے اس بیٹی سے بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اتنے اچھے ناموں کو چھوڑ کر فرفر میں لگے ہوئے ہو، فاطمہ لگا دو، بیٹیوں سے نبی کو پیار ہو جائے گا، بیٹیاں بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 192 باب فضائل ام سلیم حدیث نمبر 1 سطر 4 5 6 7 8 دونوں حدیث کا ترجمہ ایک ساتھ سنو، جانا نہیں ورنہ پچھتاؤ گے۔ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 187 کی حدیث ہے جوف اللیل الاخر، رات کے آخری حصے میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو اسٹیج پر ایک سے ایک عالم جلوہ فرما ہے، حضور عزیز ملت بھی موجود ہیں، نہ جانے کون بزرگ دعا کریں گے، بعد میں سب آمین کہنا، قیامت آ سکتی ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھے رہنا، آمین کہنا، دعا قبول ہو گئی تو سب آنے والے کا مقدر بدل جائے۔ حدیث شریف ہے بھیا، تو سنو سنو، حضرت ابو طلحہ بھی غریب، بیوی بھی غریب، اور ان کے نسل سے ایک بچہ ہے ام سلیم کے بطن سے، وہ بھی بھوکا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ نے فجر کی نماز پڑھی، کہا بیوی تم بھی بھوکی، بیٹا بھی بھوکا، ہم بھی بھوکے، اجازت ہے میں جاتا ہوں کہیں مزدوری کی روزی کی تلاش میں جاتا ہوں، کہیں مزدوری مل جائے۔ صحابی ہے، مزدوری کی تلاش میں گئے۔ آج کا بڑا باپ کا بیٹا اگر مقدر سے غریب ہو گیا، کہو گے بھیا کیلا کا ٹھیلا لگا لو، کیلا ہی بیچو، بولے دنیا کا کہے گی اتنے بڑا باپ کا بیٹا کیلا بیچ رہا ہے، تو کہا اتنے بڑے باپ کا بیٹا چوری کرے گا کیا؟ حلال روزی تو کچھ بھی کما سکتے ہیں نا بھائی، کیلا بیچو کی تفاح بیچو، حلال روزی کمانی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سلام نماز فجر پڑھی اور غیر روزی کی تلاش میں حدیث سنا رہا ہوں، مگر سنانے سے پہلے پورے مجمع سے ایک سوال ہے، جلدی بولیے گا، آپ لوگ فجر میں کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی اٹھ کے نعرہ لگاتے ہیں کیا؟ تو کیا کہتے ہیں شاعر صاحب سے ایک کلام اور سنا دیجئے، تو کیا کرتے ہیں بولیے نا؟ یہی تو افسوس ہے، سنی ہو نماز نہیں پڑھتے، نہیں سب نہ پڑھتا ہوگا، اس میں 10-5 آدمی پڑھتے ہوں گے، سب سوتا ہے فجر میں، معاذ اللہ، اسی کا نام سنی ہے کہ فجر میں سوتے رہو۔
اور نماز نہ پڑھو. ایک دعا میں بھی کر دیتا ہوں, بعد میں تو حضرت لوگ دعا فرمائیں گے. یہ فقیر ایک دعا کر رہا ہے, سب آمین کہنا. اگر دعا قبول ہو گئی تو سب کا کام ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا لو, ایسے ہاتھ اٹھا لو, اٹھا لو, اٹھا لو بھیا, اٹھا لو. دعا کر دیتا ہوں, مولا بھائی بہن دونوں کو نمازی بنا دے. اب آمین نہ بولیے گا. دونوں کو نمازی بنا دے, دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے, دونوں کا سینہ نبی کا مدینہ بنا دے, خوف کا گنجینہ بنا دے, صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے, آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا بھائیوں کو جذبہ علی دے دے, ہماری بہنوں کو جذبہ فاطمی دے دے. نیچے کی جہاد سنی ہو اور نماز نہ پڑھو گے بہت افسوس ہوتا ہے. نماز پڑھو. بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ میں ہے بھیا. جب اذان دو گے نا, اذان اللہ اکبر, تو حدیث میں شیطان بھاگ جاتا ہے. اذان ختم ہوتی تو اتنا بڑا مردود ہے کہ ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے. اب بخاری سے محفوظ خان جلد اول کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے. نماز پڑھو گے نا تو نماز کی حالت میں شیطان آتا ہے. امام صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب مقتدی کا دھیان ہے دکان میں مکان میں. ہوتا کہ نہیں ہوتا شیطان؟ وہ بدھو سے پوچھے نا, ٹوپی والا سے, جو کہتا ہے نبی کے خیال سے نماز ہو نہیں ہوتی ہے. ارے بدھو جب دکان کے خیال سے نماز ہو جا رہی ہے تو نبی کے خیال سے کہے نہیں ہوگی. بولو نہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. اسی پر بس نہیں, تنہا نماز پڑھیے گا نا تنہا, تو شیطان کہے گا جلدی جلدی پڑھو نا, گاہک آیا ہوگا. اتنی لمبی صورت پڑھتے ہو, 11 بار تسبیح پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بار پڑھنے سے بھی تو نماز ہو ہی جاتی. چلو 3 بار پڑھ لو کم سے کم, تو آپ بھی پھٹا پھٹ پڑھ کے بھاگے. شیطان شیطان. تو ایک ملا مل گیا ہم کو ادھر والا, بولے مولانا صاحب ادھر والا سمجھ گئے, ادھر والا سمجھ گئے, کہے مولانا آپ لوگوں کے نماز میں بھی شیطان آتا ہے. میں نے کہا کیا کروں, حدیث شریف ہے قیامت آ سکتی ہے, نبی کا فرمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے, تو ہم لوگ کے نماز میں شیطان تو آتا ہے. بولے آپ لوگوں کے نماز میں نہیں آتا ہے. بولے نہیں ہم لوگوں کے نماز میں تو نہیں آتا ہے. میں نے کہا شیطان نے سوچا ہوگا برادری والا ہے, وہاں جا کر کیا ہوگا. سبحان اللہ. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بولیے بولیے سبحان اللہ, بولیے دونوں. بات نماز کی ہے, ترجمہ سنو. پہلے اعلیٰ حضرت کی ایک نماز سنو, ذرا جی لگا کر بول دو سبحان اللہ, تو بتا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار, اعلیٰ حضرت سرکار جا رہے ہیں اجمیر شریف. اجمیر شریف, آپ لوگ اجمیر شریف گئے ہیں بھائی؟ نہیں گئے ہیں؟ جائیے جائیے, مر جانے کا طریقہ بھی سیکھیے. اعلیٰ فرماتے کسی مدار پہ رکوع کے اتنا نہ جھکنا منع ہے. جھکو مرے اتنا جھکو, رکوع کے اتنا بھی نہ جھکو. ہو سکے مدار سے 4 ہاتھ دور رہو, اس لیے کہ غریب نواز اتنا دیتے ہیں کہ پورا ددھی نہیں, پورا یوپی نہیں, پورا انڈیا مل کے دے تو سارا انڈیا مل کے اتنا نہیں دے سکتا ہے جتنا تنہا قبر میں رہ کر اجمیر کا غریب نواز دے رہا ہے. خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں, وہ اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دور رہو نا, مدار سے 4 ہاتھ دور رہو نا. مگر آپ لوگ تو سوچتے ہو جب تک چومیں گے نہیں ملے گا نہیں. نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے ہو, اب مدار کو چومنے سے مل جائے گا کیا؟ پہلے نمازی بنو پھر مزار پر بھی جاؤ, میں منع نہیں کرتا ہوں. سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا, بے خودی میں سجدہ دریا تباہ جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا, تیری دوست سے تو کچھ چھینا نہیں, خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں دیکھو اعلیٰ حضرت جا رہے. ایک مطلب میں بھی ٹرین سے ٹرین سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو جس بوگی میں میں تھا نا اسی بوگی میں 2-4 ٹوپی والے ادھر والے بیٹھے تھے, ادھر والے, وہ بھی سمجھ گئے. میں دیکھ رہا تھا ان لوگوں کی حرکتیں کہ اب کیا کرے گا یہ. پلیٹ فارم پہ ٹرین رک گئی, سب اتر گئے, اللہ اکبر. جیسے سجدہ میں گیا بھیا کہ ایک بار بھی سبحان ربی العالی نہ کہا ہوگا کہ ٹرین کی ہو گئی سیٹی. میں نے دیکھا ابھی کیا کرے گا, سجدہ کیا کرے گا. سب مسلح اٹھایا, ایک ایک کر کے ڈبہ میں گھس گیا. میں کہا واہ رے نمازی واہ, اتنے میں ایک سنی گھسا ڈبہ میں. بھائی تم لوگ نماز پڑھتے ہو پلیٹ فارم پر کہ دوسروں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہو. ٹرین پر دھیان ہے, مولا پہ دھیان نہیں ہے. معلوم نہیں یہ جنکشن ہے, یہ ٹرین یہاں آدھا گھنٹہ رکنے والی ہے. یہ اس ٹرین کی سیٹی تھی, وہ تو مال گاڑی سیٹی دیتے آ رہی تھی. پر اعلیٰ حضرت کی نماز دیکھو, واہ رے میرے اعلیٰ حضرت. ایک بار بولیے نا اعلیٰ حضرت کے نام سبحان اللہ.
आला हजरत जा रहे अजमेर शरीफ सुभान अल्लाह है ना। सुभान अल्लाह। जयपुर स्टेशन, जयपुर देखा आप लोगों ने? नहीं तो नाम सुना होगा ना। जयपुर के आगे एक स्टेशन है फुलहरा, ट्रेन रुक गई, ड्राइवर अंग्रेज गोरा था। आला हजरत मुरीदो सब उतरो, जमाअत से नमाज पढ़ो, खबरदार ट्रेन पर ध्यान मत देना, क्योंकि अहमद रजा जब नीयत बांध लेगा तो जब तक अहमद रजा की नमाज खत्म होगी नहीं ट्रेन चलेगी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वारे वाह, अल्लाह हजरत ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सूरह फातिहा की जैसे तिलावत शुरू हुई कि ट्रेन की हो गई सीटी। ड्राइवर गोरा परेशान, या अल्लाह चलती क्या नहीं है, इंजन ठीक, पार्ट पुर्जा ठीक। उस बुधवा को उस वक्त मालूम नहीं था कि अल्लाह का वादा इंसअलनी लओतियन्नहु, दुनिया वालों परेशान मत होना, ये मेरा महबूब है, और जो महबूब कहता है अल्लाह वही अता कर देता है। अब बुखारी शरीफ की हदीस है, छठे पारा की हदीस है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने नमाज पढ़ी, ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन का चलना शुरू। ड्राइवर के दिल की दुनिया बदलने लगी। आला हजरत शाहजहानी मसीह में तकरीर फरमा रहे, पहुंच गया गोरा ड्राइवर बीवी को लेकर, हुजूर ठहरिए न, मैं वही ड्राइवर हूँ फला स्टेशन पर, जब तक आपने नमाज पढ़ी नहीं, ट्रेन चली नहीं, उसी वक्त से हमारी दिल की दुनिया बदल रही है। हुजूर मैं बीवी को लेकर यहाँ इसीलिए आया हूँ कि पहले हम दोनों का कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। क्यों कि जब बरेली वाला अहमद रजा ऐसा है तो मदीना वाला मुस्तफा कैसा होगा। पढ़ लिया, पढ़िए ला इलाहा, जोर से बोलो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज है, सुन्नी भाई नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाज नहीं पढ़ते हो, बड़ा अफसोस होता है। अल्लाह आपको भी नमाजी बना दे, हमारी बहनों को भी बना दे। अब आमीन न कहिएगा। सुनो पहले हदीस का तर्जमा फिर बताता हूँ। नमाज हजरत अबू तलहा ने कहा बीबी जाता हूँ रोजी की तलाश में। कहा जाइए। मौत इब्नुल अबी तलहा ले उम्मे सुलैम, हजरत अबू तलहा कुछ दूर गए थे, उम्मे सुलैम के बतन से इकलौता बेटा था, घर में मर गया। आज किसी बहन का इकलौता बेटा मरे तो हमारी बहन से पूछो उसके बस में रहे तो वो भी सर फोड़ ले या मर जाए, मर उसके बस से बाहर की बात है। हजरत अबू तलहा की बीवी उम्मे सुलैम ने बेटे की मैयत को घर के कोने में छुपा दिया और कहा ला तो हद्दिसु अबा तलहा हत्ता कुना ना हद्दिसहु, ए मेरे पड़ोसियों मेरा शौहर आएगा तो न कहना बेटा मर गया है, बड़ा नाजुक दिल है मेरे शौहर का, अचानक सुनेगा न जाने उसके कल्ब पे क्या क्या गुजरेगा, जब तक कि मैं न खबर दे दूं। लोगों ने कहा ठीक है। हत्ता करो बतलैहा आशान, सुबह में जो मुसाफिर गया था रात में उस वक्त आया भैया जब रोटी खाने का टाइम हो चुका था। आज की बहन होती बेटा मर चुका है, लाश पड़ी है, शौहर की आहट सुनती कदमों की तो रोने लगती। और उम्मे सुलैम को पता चला कि शौहर आ रहा है तो मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है, कहती है अस्सलाम वालेकुम। शौहर ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीवी ने चेहरा से तार लिया कि जनाब को रोजी नहीं मिली, मजदूरी नहीं मिली है, लिबास से पता चल रहा है। फौरन गई वजू का पानी लाई, शौहर वजू कर लो, नमाज़े इशा पढ़ लो, जब तक मैं आपके लिए रोटियां तैयार कर देती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू तलहा नमाज से फारिग हुए, दस्तरखान पे रोटियां थी, खूब खाए। पूछा बेटा तो उनके बेटा को बुखार था और सांस आ रहा था, सांस का मल था। कहा बेटा तो बीबी ने कहा हदम नफ्सहु, ये तौरिया है जिसके दो माना हो, एक माना सांस ठहर गया तो जिसका ठहर जाएगा वो मर ही न जाएगा, तो ये ने कहा ठहर गया नहीं मर गया। तो अबू तलहा ये समझे रज़ी अल्लाह अन्हु कि सांस की बीमारी थी, अब सांस वाला मर्ज खत्म हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले गए सोने के लिए। बीवी ने क्या क्या तसन्नतुल हसन मा काना तसन्नु क़ब्ल ज़ालिक, आज की रात इसकी बीवी ने इतना सिंगार किया कि इससे पहले इतना सिंगार कभी न करती थी। और सवर कर शौहर के बिस्तर पे गई। शौहर ने देखा बीवी का चेहरा, दिल आ गया, शौक को पूरा कर लिया। अब बीवी ने देखा मेरे मियाँ हर तरह आसूदा हो गए तो अर्ज करते शौहर एक मसला पूछें? का पूछो। का अगर कोई अमानत दे कल होकर मांगे तो क्या करोगे? सरकार अबू तलहा फरमाते नबी का हुक्म है जो अमानत में खयानत न करेगा, नबी फरमाते उसके नाम मरने से पहले जन्नत का एक मकान लिख दूंगा। तो बीवी ने कहा हुजूर आए पूरा जिस्म आपका खुदा की अमानत नहीं है? कहा जी हाँ।
کا آپ کی بیوی کا تو بھی کا بیٹا کا وہ بھی. اگر خدا اپنی امانت لے لے شوہر تب کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں شکوہ نہ کروں گا، صابر بنوں گا، شاکر بنوں گا، کیونکہ دی ہوئی امانت جان اللہ کی ہے، جب چاہے لے لے. اتنا کہنا تھا بیوی زارو قطار رونے لگی. شوہر صبر کیجئے. آپ صبح میں گئے، ایک لوتا بیٹا مر گیا، گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے. ابو طلحہ رونے لگے. بیوی کیا کر دیا؟ بیٹا مر چکا ہے، روٹی بھی کھلا دی، شوق کو بھی پورا کرا دیا. دنیا سنے گی تو کیا کہے گی کہ بیٹا مر گیا، ابو طلحہ روٹی کھا رہے تھے. اللہ اکبر. میاں بیوی دونوں روتے جا رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، مدینے کے سرکار سے ملاقات ہو گئی. سرکار فرماتے ابو طلحہ نہ گھبرا، جو کچھ تمہاری بیوی نے کیا سب تو میں دیکھ رہا تھا، اس لیے تمہاری بیوی سے میں بھی راضی ہو گیا ہوں اور تمہاری بیوی سے میرا خدا بھی راضی ہو گیا ہے. یہ کیسٹس پیش کر رہے ہیں منا ریڈیو الیکٹرانکس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر یعنی MR سیریز رنکا موڑ گڑھوا. آگے کا جملہ تو سنیے بھیا. کائیں وہ بدھو ٹوپی والا جو کہتا ہے نبی غیب نہیں جانتے. سرکار فرماتے ابو طلحہ ایک خوشخبری دیتا ہوں، رات جو تم بیوی سے ملے ہو تو اسی وقت ملتے ہی اللہ نے دوسرا بیٹا تمہارے بیوی کے رحم میں عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے بولیے نبی کا غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اعلیٰ حضرت جب بھی تو فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور. بیٹا مر گیا ہے مر بیوی بھی شاکرہ ہے اور باپ بھی شاکر ہے. آج آپ کا بیٹا مر جائے تب 1 مہینہ نہیں 1 سال تک روئیے گا. ایک لوتا بیٹا مرے تو 10 سال تک روئیے گا کہ ہائے ہائے بیٹا مر گیا. لگتا ہے جیسے اسی کا مرا اور کسی کا نہیں مرتا. ایک سوال پھر حدیث کا ترجمہ. ابھی ٹائم لگے گا اس حدیث میں، ہے نا؟ ٹائم ہے نا؟ ابھی ختم کر دیں تو ایک بار بولیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارا مجمع بولے جی لگا کر آپ لوگ مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ اچھا ہے پیچھے والا سوچتا ہے. ابھی مولانا نے کہا کہ رات میں دعا قبول ہوتی ہے. کہہ دے مریں گے تو صبح میں مر گئے تو کہو. ارے وجہ سب بولو نا مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ ڈرتے کا ہے. سنی مرتا ہے تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے. سنی مرتا ہے تو کیسے؟ زندہ تھے حضور کی زیارت نہ ہوئی، مر کے جیسے قبر میں گئے کہ حضور کی زیارت ہو گئی. کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. اب محبت سے بولو مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ مریں گے تو قبر میں بیوی جائے گی تو ماں جائے گی تو کون؟ ابو لقانی جائے گا؟ تو کوئی نہیں جائے گا تو بگڑ کا ہے گیا. مرنے سے پہلے توبہ کر کے کیا نہیں مرتے ہیں؟ توبہ کر کے مرو. بیوی روئے تو رونے دو، ماں صبح ہے تو بہانے دو، دوست احباب ہائے ہائے کرے تو کرنے دو. اور تم توبہ کر کے مرو تو اعلیٰ حضرت سرکار کا وہ شعر گنگناتے ہوئے قبر میں جاؤ کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. مرو گے. ایک بات اور سنو، ایک بات اور سنو. سبحان اللہ ہے. میرا من کرتا ہے ایک دعا اور کر دیں، کر دیں، فائدہ ہو جائے گا آپ کا. کر دیں. ہاتھ اٹھائیے تو. مولا مولا ہم سنیوں کو موت دینا تو جمعہ کے دن دینا. اب آپ کے فائدے کی بات ہے تو آمین نہ بولیے گا زور سے. مولا ہم سنی مرے تو جمعہ کی رات میں مرے یا جمعہ کے دن مرے. آمین. نیچے کیجئے. یہ دعا میں نے کیوں کی؟ الفتاوی الرضویہ میں اعلیٰ حضرت سرکار نے حدیث مصطفیٰ نقل کی ہے کہ جو سنی بھلے گنہگار کیوں نہ ہو، اس سنی کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وہ سنی بھائی بہن کوئی بھی ہو، وہ سنی مر گیا جمعہ کو تو حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک اس کے قبر میں نہ عذاب ہوگا نہ سوال ہوگا. آرام سے سوئیے. اب ایسا نہیں کہ جمعہ ہے تو پھانسی لٹک کے مر جانا، ہاں تو گناہ ہوگا پھر. ہے کہ نہیں بھائی؟ ابھی بنگال میں تقریر کر رہے تھے تو ایک سنی کھڑا ہوا، کہا حضور سنی مر گیا تو قیامت تک کی چھٹی ہے. ہم کہا جی ہاں. اب بولے ادھر والا مر گیا تب؟ سمجھ گئے؟ ادھر والا سمجھ گئے؟ ارے ہم نے کہا تو بھی ایک سے ایک سوال لیے بیٹھا رہتا ہے یار. اچھا اس کا جواب دوں گا 10 منٹ صبر کرنا ہوگا. ایسا جواب دوں گا کہ سو جائیے گا تو بھی ہنستے رہیے گا. بولو جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ مر 10 منٹ صبر کیجئے. 10 منٹ بس یاد کرا دیجیے گا، جواب دے دیں گے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. دیکھو ایک پیر صاحب تھے، مر سچے پیر تھے، اچھے پیر تھے. آج کل تو اتنے پیر پیدا ہو گئے کہ معاذ اللہ مرید ہی کم ہو گئے. بھائی جاؤ نا کرناٹکا آندھرا پردیش عبادت مولانا ایک مرید ہے اس کا 4 پیر ہے. پیر کیسا ہو؟ مفتی اعظم جیسا ہو. پیر کیسا ہو؟ محدث اعظم جیسا ہو. پیر کیسا ہو؟ سرکار حافظ ملت جیسا ہو.
پیر کیسا ہو؟ حضور مجاہد ملت جیسا ہو. پیر کیسا ہو؟ حضور تاج الشریعہ جیسا ہو. پیر کیسا ہو؟ حضور نصیر ملت جیسا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پیر صاحب تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم پیدا نہ ہوئے تھے، آپ لوگ بھی نہ ہوئے ہوں گے. بیچارے اچھے پیر تھے، بہت اچھے پیر تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے. مر گئے. اتفاق سے مرے تو منگل کا دن تھا. جنازہ جا رہا تھا، رستہ میں ایک بڑھیا ملی. بولے کون مر گیا ہے جی؟ بولے پیر صاحب. بولے واہ میاں واہ، دنیا میں تھے پیر، مر گئے منگل کے دن. اتنے بڑے پیر تھے تو جمعہ کو کہے نہ مرے. اتنا کہنا تھا. اللہ کے جلالی ولی کا جو جنازہ جا رہا تھا نا، اٹھ کے بیٹھ گئے تابوت پہ. کالے بڑھیا جمعہ کو ہی مروں گا میں. واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سنی عقیدہ ٹھوس کرو کہ جب نبی کا غلام زندہ ہے تو کیا ہمارا نبی زندہ نہیں ہے؟ بولو بولو، ہمارا نبی زندہ ہے. وہابی بولتا ہے مردہ. بولنے دو اس بدماش کو. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہمارا نبی محبت سے، ہمارا نبی زندہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بجا آنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. ایک بار پھر کہتا ہوں، بھولا گئے ہوگے آپ لوگ. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب سنو بھیا، 3:30 بجنے والا ہے، ہم مجھ کو سفر بھی کرنا ہے. یہ لمبی حدیث کا ترجمہ آج نہیں ہوگا، دوسری حدیث سنا دیتا ہوں کیونکہ بڑا ٹائم لگے گا اس میں. مشکات شریف جلد ثانی، باب شت النساء، صفحہ 281، فصل ثانی، حدیث نمبر 11، 7، 3، 4، 5، 6، 7. قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر من نسائه فتاهن في مشربة 29 ليلة فقلنا آليت شهرا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 ليلة. کیا حدیث ہے؟ بس اسی حدیث کا ترجمہ محبت سے سن لو. مگر ایک پھر سوال ہے آپ لوگوں سے، ان سے سوال ہے جن کی شادی ہو گئی ہے. جھوٹ نہ بولیے گا. سنی کو ایسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جلسہ میں تو اور نہیں بولنا چاہیے. جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے بیوی سے کبھی لفڑا ہوا ہے آپ کو؟ ارے ہنسنے کی کیا بات، ہوا تو ہاں بولیے، نہ ہوا تو نہ بولیے. سوچتے ہاں کہہ دے پتہ چل جائے تو اور نہ ہو جائے. اور جو کہے گا نہیں ہوا تو ہم سمجھیں گے اس سے بڑا جھوٹا پیدا بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ بخاری شریف میں حضرت علی کو فاطمہ زہرا سے اختلاف ہو گیا. بخاری شریف کے 25ویں پارہ میں ہے امام الانبیاء کو اپنے بیویوں سے اختلاف ہو گیا. تو جب نبی علی کو ہو سکتا ہے تو غلام نبی کو نہیں ہو سکتا ہے. مگر افسوس سنی بگڑتے جا رہے ہو. ذرا سا اختلاف ہوا آپ کو بیوی سے. بخاری شریف جلد اول کی حدیث ہے. تیسرا آتا ہے شیطان. اب مرد کو بہکاتا ہے کہ تو مرد ہے کہ ہجرا ہے جی، یہ عورت ہے کتنا بولے گی، تو مرد ہو کتنا چپ رہے گا. شیطان شیطان بخاری شریف میں. تو بیوی ایک بولی تو اور غصہ آیا. شیطان کا دیکھا دیکھا کتنا بولتی ہے، دیکھا کیا کرے گا یہ بیوی کو رکھے. شیطان اور غصہ دلایا تو سنی آیا غصہ میں، بولے 1، 2، 3 طلاق، راستہ صاف. شیطان کا تھا شاباش بیٹا، اسی لیے تو آیا تھا، کام ہو گیا چلا. ہاں بخاری شریف میں نہیں کہتا ہوں. اور اس کا علاج 14ویں پارہ میں ہے کہ شیطان کا بس نہ چلے. بخاری شریف کے 14ویں پارہ میں اس کا علاج بھی ہے کہ شیطان گھر سے بھاگے گا کیسے. ہاں دونوں بات سنو. ایک گاؤں میں گئے تقریر کرنے، آ گئے الجامعۃ الاشرفیہ جو پوری دنیا میں مشہور. میں بھی اشرفیہ ہی کا پروردہ ہوں، ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، بولیے نا سبحان اللہ. تو سنیے، ایک دیہاتی آیا، بولے مولانا ابوالحقانی صاحب. بولے کیا؟ بولے مفتی صاحب ہیں کیا؟ بولے بولو. پورا نہیں تو آدھا مفتی ہم بھی ہیں، بولو کیا بات ہے. ہاں کچھ تو کچھ آتا ہی ہے. اشرفیہ کے پڑھے ہوئے ہیں تو کچھ تو کچھ آتا ہوگا نا. بولے حضور رات جو ہے معاملہ بگڑ گیا. بولے کیا بگڑا؟ بولے بیوی سے جھگڑا ہو گیا. بولے پھر کیا ہوا؟ بولے غصے میں طلاق دے دیا حضور. 2 بچے کا باپ ہوں، کوئی راستہ نکال دیجیے. بہت اچھا، طلاق 2 راستہ ہم نکال. بولے کتنی طلاق دیا ہے؟ بولے حضور زیادہ نہیں، 2.5 طلاق دیا ہے. میں کہا یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے جی، نہ الفتاوی رضویہ میں ہے، نہ فتاوی امجدیہ میں ہے، نہ ادارہ شریعہ میں ہے، نہ استاد نے پڑھایا. یہ 2.5 طلاق ہوتی کیسے ہے؟ کہ حضور 2 مرتبہ کا طلاق دیا اور تیسری مرتبہ کا طلاق دیا کہ نہ دیا کچھ نہ کہا.
कितने शर्म व हया की बात है। बिगड़ते क्यों जा रहे? बीवियों को तलाक मत दिया करो, इसका इलाज है, इसका इलाज है बुखारी शरीफ के जिल्द अव्वल पारा 14 में, उस पे अमल कर लोगे बसा हुआ घर नहीं उजरेगा, बहनों को तलाक न होने पाएगी। एक बार बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, अलबत्ता बिगड़ गई बहन हमारी, बिगड़ गई। शौहर का मैके न जाना, फिर भी चली गई। शौहर ने कहा बाजार मत जाना, फिर भी चली गई। शौहर ने कहा सहेली के न जाना, फिर भी चली गई। कब्जे से बाहर हो गई तो खुदा फरमाता है फिर भी तलाक मत देना। यदरबुहुन्ना, पहले अपनी बीवी को 2-4 हाथ लगा के देखना, और वैशाली की सुबह में मार देना। मारा कब जाता है? लास्ट में ना, लास्ट में। रोटी जल जाए मत मारना, कपड़ा न धोए मत मारना, नमक ना मिले तो मत मारना, मारा जाता है लास्ट में। और मारना तो नबी फरमाते चेहरे पे मत मारना, वरना सुलह होने के बाद अगर चेहरा दागदार हो गया तो जनाभी को बुरा लगेगा। जानवरों को भी चेहरे पर नहीं मारा जाता है तो बीवी को क्यों मारा जाएगा? मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ए भाई, मैं बहुत दिनों से एक वाकया तलाश कर रहा था, मिल गया वो वाकया किताबुल कबायर में। अल्लामा सहवी की ये किताब है। एक सहाबी थे, मैं बयान नहीं कर रहा था इस वाकया को कि जब तक कहीं पढ़ूंगा नहीं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ के या देख के बोलता हूँ। तो अल्लामा सहवी ने इस वाकये को नकल किया है कि एक सहाबी थे, उनकी बीवी बहुत बदखुल्क कड़क मिजाज की थी। जब सहाबी जाते कहते बीवी अस्सलाम वालेकुम, तो कहती वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। कहाँ थे जना, काहे को आ गए, उधर ही रह जाते। जो हो कह दे, जो हो वो कह दे। बेचारे बर्दाश्त करते थे, अब क्या करें, मुकद्दर में यही है तो क्या करें। तो एक रोज गए, चलो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछेंगे कि हुजूर मसला कैसे हल होगा। तो जैसे गए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर थे तो देखा हजरत उमर की बीवी हजरत उमर पे बरस रही है। अरे बोले अब क्या होगा, वापस हो गए कि चलो हजरत का यह हाल है तो मेरा हाल क्या होगा। हजरत उमर गए, इधर आओ इधर आओ, कहे आए थे? बोले हुजूर एक मसला पूछने आए थे। बोले पूछो ना। बोला हुजूर बेला पूछे हल हो गया जा रहा। बोले क्या मसला है? बोले हुजूर बीवी बहुत गजबनाक है, बहुत बोलती है, मैं सोचा आपसे पूछूंगा, देखा आप ही की बीवी बोल रही है तो सब्र हो गया। तो हजरत उमर ने कहा तुम जानते नहीं हो कि बीवी मेरे लिए नानबाई रोटी पका कर खिलाती है, काम करती है, जबकि बीवी पर वाजिब नहीं कि रोटी पकाकर शौहर को खिलाओ। मेरे लिए वो खिदमत दिगर काम भी कर देती है और मुझको गुनाहों से भी बचा लेती है। तो कभी कभी वो बोलती है तो उमर इसलिए चुप हो जाता है कि मियाँ बीवी का मामला आगे न बढ़ने पाए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुनो हदीस का तर्जमा। एक बार सरकार मदीना को अपनी तमाम बीवियों से इख्तिलाफ हो गया तो माअज़ल्लाह नबी ने तलाक नहीं दी, नबी ने कसम खा ली कि मैं 1 महीना किसी बीवी से नहीं बोलूंगा। आज आप अपनी बीवी से 1 हफ्ता न बोलो तो बोलो हमारी बहन रोएगी कि नहीं रोएगी? मरवाह रे वाह, इमामुल अंबिया नाराज हो गए, बीवियां रोते रोते परेशान है। आज महीना की 15 तारीख है, बुखारी शरीफ है, जिल्द सानी है, पारा 25 है, सफा 918 है, 17, 17, 18 है। हजरत उमर गए 15वें दिन, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, व अलैकुस्सलाम, अतल्लक़्त निसाअक या रसूल अल्लाह। हुजूर आपने बीवियों को तलाक दे दिया है। सरकार ने अल्लाह नहीं तो किसने कहा कि मैंने तलाक दी है? तो इतना कहना था। हजरत उमर ताज्जुब में जोर से बोले अल्लाहु अकबर। आप भी बोलिए ना अल्लाहु अकबर। जोर से बोलना हजरत उमर की सुन्नत है, तो बोलिए ना अल्लाहु अकबर। नबी ने तो तलाक नहीं दी है। लोग कैसे सोच रहे हैं कि शायद नबी ने तलाक दे दी होगी। हजरत उमर ने अर्ज़ किया हुजूर आपने तलाक नहीं दी है तो गुफ्तगू काहे नहीं करते? तो सरकार ने पाया उमर मैंने 1 महीने की कसम खाई है, आज बोलूंगा कसम टूटेगी। 1 माह हो जाने दो, मैं सारे बीवियों को जाकर सलाम कर लूंगा। अब सुनो, आज चांद की 29 तारीख है। हजरत उमर ने मगरिब की सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज पढ़ी। गए हुजूर आयशा में, आयशा अस्सलाम वालेकुम। हजरत आयशा ने कहा वालेकुम या रसूल अल्लाह, कसम टूट गई ना हुजूर, कफारा देना होगा। कहो आयशा का शहरन भूला गए हुजूर, 1 महीने की कसम खाई थी, आज 29 तारीख है, 1 दिन पहले सलाम करने आ गए। कहा
کھلنا آنا تھا، نبی نے مسکرا دیا کہ ایسا تم کو نہیں معلوم ہے کبھی کبھی 29 کو بھی تو چاند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چاند ہو گیا، نبی سلام کرنے آ گیا ہے. دیکھو بیویوں کو سلام کرنا نبی کی سنت ہے، بیٹیوں کو سلام کرنا نبی کی سنت ہے، بچوں کو سلام کرنا نبی کی سنت ہے، بڑی عمر والوں کو سلام کرنا نبی کی سنت ہے. ایک بار اور کہتا ہوں السلام علیکم. ایک گاؤں میں گئے تقریر کرنے، بہت لوگ خوش ہوئے، مگر ایک جوان 5 بچے کا باپ رونے لگا. تو کہہ روتا ہے جی اتنا؟ بولے حضور بڑی غلطی ہوئی. بولے کیا ہوا؟ بولے 5 بچے کا باپ ہوں، آج تک بیوی کو سلام نہیں کیا. آپ نے کہا کہ نبی سلام کرتے تھے اس لیے رو رہا ہوں کہ کیا ہوا مجھ سے، ہم کو بھی سلام کرنا چاہیے تھا. حضور آج سے ہم بھی سلام کریں گے. بولے کرنا. رات کا 3 بج رہا تھا، جلسہ ختم ہو گیا، کہا بیوی السلام علیکم. تو بیوی نے سوچا یا اللہ، میاں نے تو آج تک 5 بچے کی ماں ہو گئی، کبھی سلام نہ کیا تھا، آج یہ پہلی بار، وہ بھی رات میں 3 بجے کاہے سلام ہو رہا ہے. تو بیوی نے سوچتے سوچتے کہا دیکھیے ایسا مذاق نہ کیجیے، اچھا نہ لگتا ہے. یہ کیوں کہا کہ آپ نے سلام نہیں کیا تھا نا؟ سلام کرو تب نہ ہماری بہن سمجھے کہ شوہر بھی سلام کرتا ہے. اور اے میری بہنوں، اگر تم میری تقریر سن رہی ہو تو اس مولوی کی ایک بات سن لو، جیسے تیرا شوہر تم کو سلام کرنا چاہے پہلے تم ہی سلام کر لینا کہ شوہر السلام علیکم، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں پہلے سلام کرے گا قیامت آئے گی تو پہلے وہی جنت میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ قادریہ نوریہ، حضور نصیر ملت. اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب جب گھر میں جانا تب تب گھر والوں کو کہنا السلام علیکم. کیا کہو گے بولو نا. گھر میں گئے، بیوی ادھر بیٹھی اماں ادھر بیٹھی، تو پہلے کس کو کہو گے؟ بولیے نا. اب بیوی کو کہا تو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. مگر بیوی سے پہلے اس لیے ماں کو سلام کرنا ہے کہ کہیں ماں غلط نہ سوچ لے، ماں کا دل نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ ماں راضی رہے گی تو مولا راضی رہے گا. اس لیے پہلے ماں کو سلام کرنا ہے. بس ایک واقعہ ماں کا سنا کر میں ختم کر رہا ہوں. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ہے، آج تو گھر جانے کا طریقہ سکھایا ہوں. دوسرا جلسہ میں آؤں گا تو گھر سے آنے کا طریقہ سکھاؤں گا کہ آدمی کو گھر سے آنا کیسے چاہیے. ہے کہ نہیں بھائی؟ آج تو جانا سکھا دیا ہوں. ایک واقعہ ماں کا سن لو، ماں کو سلام کرتے رہنا. ایک بار سارا مجمع ذرا جی لگا کر اپنے ماں کے نام بولیے تو سبحان اللہ. یا ماں نہیں، محبوب الہی کی ماں ہے، نام زلیخا ہے، اللہ کے ولی کی ماں ہے، حضور نظام الدین اولیاء کی ماں ہے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الخیار میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. محبوب الہی کو جب ضرورت پڑتی نا کوئی کام کی تو اپنے لیے دعا نہیں کرتے، جاتے ماں کے پاس، کہتے امی السلام علیکم. اتنے بڑے ولی ہیں، ماں کو جا کے سلام کر رہے ہیں. ماں کہتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام کر کے ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھتے. جیسے قدموں میں بیٹھتے ماں سمجھ جاتی بیٹا سمجھ گیا تم کو کوئی کام کی ضرورت ہے. بولو بیٹا کام کیا ہے؟ بولو کام کیا ہے. واہ رے واہ. کہتے امی فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، ذرا نظام الدین کے لیے دعا کر دو نا. تو ان کی ماں دعا نہ کرتی، پہلے جا کے وضو کرتی، اور وضو فرمانے کے بعد 500 بار تسبیح پڑھتی، درود شریف 500 بار درود شریف پڑھتی، اور اس کے بعد دعا فرماتی. تو محبوب الہی فرماتے جب جب میری ماں دعا کرتی تھی میری ماں کی ہر دعا اسی وقت قبول ہو جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر آپ جتنا سبحان اللہ کو پیر صاحب کی دعا لیتے ہو اور نذرانہ بھی دیتے ہو، دینا چاہیے پیروں کو نذرانہ، دعا بھی لینی چاہیے. مگر سنیوں، میں نے یہی پڑھا حدیثوں میں کہ پیروں سے زیادہ، مولویوں سے زیادہ، خطیبوں سے زیادہ بچوں کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ماں کی دعا نہیں لے رہے ہو، اور معاذ اللہ کچھ لوگ ماں کو بڑھیا کہتا ہے، ان سے پہلے ماں کی دعا لے لو. ماں مسکرا بھی دے گی تو تیرا مقدر بدل جائے گا. تو ماں کی دعائیں کیوں نہیں لیتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت، اس کے جلد اول میں ہے کہ ماں باپ زندہ ہو چہرہ دیکھنا، اور زندہ نہ ہو تو قبروں پہ چلا جانا. جو بیٹا ماں باپ کی قبر پہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں اس بیٹا کو اللہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کر دیتا ہے. تو ماں کی دعا لو، ماں کی دعا لو. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے
الفتاوی الرضویہ میں کوئی بیٹا باپ کو 25 روپیہ دیا، کئی روپیہ دیا؟ تو ماں کو 75 روپیہ دیا، کیونکہ نبی نے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بچوں پر 3 گنا زیادہ کر دیا ہے۔ باپ کو 25 روپیہ دیا، شام میں تلاشو گے تو معلوم ہوٹل میں خرچہ ہو گیا۔ ماں کو 75 دیتے رہو گے، سب پیسہ جمع رہے گا۔ کسی نے دیکھا بیٹے کا چہرہ اتر گیا ہے تو ماں کہے گی بیٹا پیسہ چاہیے، جو دیا تھا پھر بیٹا کو دے دیا۔ وارے ماں سبحان اللہ، بولیے نا ماں کے نام۔ اس لیے سناؤ، بس ایک واقعہ ختم۔ سرکار غریب نواز نقل فرماتے ہیں کہ محلہ میں ایک جوان تھا، مر گیا۔ ایک ولی نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ ارے نوجوان تو جنت میں ہاتھیوں کی سم میں بیٹھا ہے۔ بولے اے جوان، اتنا اچھا نہیں تھا تو، مر گیا تو جنت میں ہاتھیوں کے سم میں کیسے چلا گیا؟ بولے کمل کام آ گیا، جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا تھا ماں کی زیارت کرتا تھا، زیارت کے بعد ماں کو سلام کرتا تھا، سلام کے بعد ماں کا قدم چومتا تھا، تو قدم چومتے وقت میری ماں دعا کرتی تھی، مولا میرا بیٹا مر جائے تو جنت میں اس کو حاجیوں کی سم میں جگہ عطا کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سنی آپ کو بگڑ رہے ہیں، آپ بھی جاؤ، کہیں جاؤ، ماں باپ زندہ ہے پہلے زیارت کر لو، ان کو سلام کر لو، ان کی دعائیں لے لو، حضر بھی کامیاب، سفر بھی کامیاب، دل میں سرور بھی رہے گا، مرو گے تو قبر میں بھی نور ہی نور رہے گا۔ مگر آج کل اکثر جوان ایک تو مشکل سے ضد کر کے ماں باپ سے خریدوا لیا بیگ، اور دوست نے فون کیا، چلو گے نہیں بھدوہی، چلو گے نہیں مرزا پور؟ کہا ٹھہرو ٹھہرو، نکلتا ہوں۔ ماں کدھر ہے، باپ کدھر ہے؟ چھپ کے موٹر سائیکل لے کر نکل گیا۔ اب بھدوہی گیا تو فون آیا، تیرے بیٹے کا پاؤں ٹوٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر پھوٹ گیا۔ جوان ایسا کام کیوں کیا کہ تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ اگر ماں کی دعائیں لے کر جاتا تو پورا یوپی نے انڈیا گھوم کر موٹر سائیکل سے آ جاتا، نہ سر پھوٹتا نہ پیر ٹوٹتا، کیونکہ آگے آگے تیری گاڑی چلتی رہتی، اب پیچھے پیچھے تمہارے ماں کی دعا کام کرتی رہ جاتی۔ تو ماں کی دعا لے کر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ سفر میں بھی کامیاب رہو گے، حضر میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ فرماتا ہے جب جب گھر جانا گھر والوں کو سلام کرتے رہنا۔ آپ کو ہم سلام کرتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں، السلام علیکم۔